روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ ناظرین، پروگرام کلام کی روشنی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم ایک بہت دلچسپ ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، اور وہ ٹاپک ہے مسیحی تفہیم الفردوس۔ اور پادری صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج کے پروگرام کا ٹاپک، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، کہ مسیحی تفہیم الفردوس ہے، یعنی جنت الفردوس کے حوالے سے۔ تو پادری صاحب، جنت الفردوس کا دراصل مطلب کیا ہے، اور کیوں ہم مسیحی ایمان کا اظہار بھی اس لفظ کا استعمال کرتے ہوئے کرتے ہیں، لیکن ہمیں بعض اوقات بہت سے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے اصل اس کا مطلب جو ہے نا وہ واضح نہیں ہوتا۔ تو آپ کے خیال میں اس کا اوریجنلی ادب میں کیا اس لفظ کی حقیقت ہے، کیا اس کی وضاحت آپ کریں گے؟ میں سوچتا ہوں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ کسی بھی پروگرام کو، کسی بھی مضمون کو ڈسکس کرنے سے پہلے یہ بہت لازم ہوتا ہے کہ جس مضمون پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اس مضمون میں مستعمل الفاظ جو ہیں ان کی اصل معنویت کو معلوم کیا جائے کہ اس کے اصل معنی کیا ہے۔ اور پر لامحالہ چونکہ ہم ایمان کے اظہار کے لیے ان لفظوں کا استعمال کرتے ہیں، تو پھر یہ بھی لازم ہے کہ ہم کسی لفظ کو صرف ادب میں یا لغت میں نہ دیکھیں، بلکہ ہم یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں کہ بائبل مقدس میں اس لفظ کا استعمال کس طرح سے ہوا، تاکہ ایک پوری تفہیم ہمیں مل جائے کہ اس لفظ کی اصل معنویت کیا ہے، اور بائبلی مصنفین نے اس کو کس پیرائے میں کس طرح سے استعمال کیا ہے۔ تو ایمان تو بلا شبہ ہمارا ہے جنت الفردوس کا اور حیات ابدی کا اور خدا ان کے ساتھ آرام کا، یہ ساری چیزیں ہماری امید ہے، ہمارا ایمان ہے، ہم اس پر چل رہے ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارا ایمان ہے اور ہم اس ایمان کی ادائیگی میں ہم لفظ فردوس اور جنت کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ بہت اچھا ہے کہ ہم اس لفظ کی معنویت کو دیکھیں۔ اگر ہم اس لفظ کی لغوی معنویت کو معلوم کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ اپنی مزاج کے اعتبار سے، جو مزاج ہے اس لفظ کا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ مشرقی کلچر کا لفظ ہے، ثقافت کا لفظ ہے، کیونکہ لفظوں کی بناوٹ اور لفظوں کی ساخت جو ہے اور استعمال جو ہے وہ کلچر میں ہوا ہے۔ تو اور اس لفظ کو جب ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور پھر ہم ادب میں دیکھتے ہیں، لغت میں دیکھتے ہیں، تو یہ لفظ ہمیں مشرقی تہذیب کا لگتا ہے، مشرقی ثقافت کا۔ اور میں جب اس کو تاریخ میں دیکھتا ہوں کبھی، اور میں نے ایک دفعہ ریسرچ کیا اس کے اوپر، تو مجھے پتہ چلا کہ یہ لفظ فردوس جو ہے یہ اوریجنلی فارسی زبان سے مشتق ہے۔ صحیح۔ اور فارسی زبان سے بھی پہلے یہ لفظ زینوفن ایک مورخ تھا جس نے اس لفظ کو استعمال کیا، جو کہ مشرقی تہذیب کا ہی تھا، کیونکہ فارسی زبان سے پہلے بھی زبانیں تھیں، جیسے عبرانی زبان تھی، جیسے اکادی زبان تھی، اور یہ ساری زبانیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، سسٹر لینگویجز کہلاتی ہیں۔ تو فارسی کے بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ عبرانی سے آئے ہیں، آرامی سے آئے ہیں، اکادی زبان سے آئے ہیں۔ تو یہ لفظ جو فردوس ہے یہ پہلی دفعہ تاریخ میں تحریری طور پر زینوفن ایک مورخ تھا، اس نے استعمال کیا۔ اور جب اس نے استعمال کیا تو اس کے لیے جو لفظ اس نے استعمال کیا وہ تھا پیریڈازا، اس کی پروننسیشن پیریڈازا کے طور پر ادا ہوئی۔ اور پیریڈازا کو جب یونانی زبان نے ادا کیا تو پیریٹیخوس کے طور پر ادا کیا یونانی میں، کیونکہ پیریڈازا اور پیریٹیخوس جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک ہی روٹ سے ہے۔ تو پیریٹیخوس کو جب میں نے لغت میں دیکھا تو پیریٹیخوس لفظ جو ہے وہ دو لفظوں کا کمبینیشن ہے، پیری اینڈ ٹیخوس۔ ٹیخوس بار کو کہتے ہیں جو ہیج ہوتی ہے، جو والڈ ہوتی ہے، صحیح۔ اور پیریٹیخوس کا مطلب وہ باغ ہے، وہ باغیچہ ہے جو باردار ہے۔ صحیح۔ اور میں لغت میں جب دیکھا اس کو اور پھر اس کے بعد میں نے بائبل کے ساتھ اس کو دیکھنے کی کوشش کی تو مجھے اس کا جو ترجمہ ملا، بہت خوبصورت ترجمہ اردو ترجمے کے مترجم نے کیا ہے۔ غزل الغزلات کی کتاب، اس کا 4 باب اور اس کی 12ویں آیت میں اس فردوس لفظ کے لیے مکفل باغیچہ
مکفل باغیچہ. صحیح. اور مکفل لفظ جو ہے وہ کفل سے ہے, کفل سے ہے, تالا لگا ہونا, بار لگی ہونا, محفوظ ہونا. اور پھر اسی جگہ پر اس نے پھر وہ بھی لکھا ہے محفوظ سوتا اور سر بمہر چشمہ. اور سر بمہر ہونا اور محفوظ ہونا اور مکفل ہونا اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ فردوس جب زینوفن نے استعمال کیا اور ادب نے استعمال کیا اور یونانی زبان نے جب اس کو استعمال کیا تو اس سے مراد ایک باغیچے کے طور پر اور باغ کے لیے استعمال کیا گیا تھا. اور یہ باغ بھی ایسا ہے جو کہ مکفل ہے, جو کہ محفوظ ہے, جو سر بمہر ہے, جس کے ایک دروازہ لگا ہوا ہے. تو اس طرح کے باغیچے کو, باردار باغیچے کو یا باغ کو فردوس ادب میں کہا گیا ہے, تاریخ میں کہا گیا ہے. یعنی کہ ایک ایسا باغیچہ, ایسا باغ جس کے جو سر بمہر یعنی کہ اس کی بار بھی ہے, محفوظ ہے اور دیواردار ہے, دیوار ہے, باقاعدہ گیٹ ہے, باردار ہے, باردار ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو لفظ مکفل باغیچہ آیا ہے یہ بہت ہی مناسب ترجمہ ہے اس بات کے لیے جو ادب نے فردوس کے طور پر اس باغ کو ادا کیا. اب جب اس لفظ کو میں نے دیکھا بائبل مقدس میں تو بائبل مقدس کے مترجمین نے اس لفظ فردوس کو لفظ جنگل کے ساتھ بھی ادا کیا ہے. نہمیہ کتاب کے 2 باب کی 8ویں آیت میں اسی باغ کے لیے جو باردار باغ تھا جو ادب نے ادا کیا ہے اس کے لیے لفظ جنگل استعمال کیا اس نے. اور پھر اس کے بعد وائز کی کتاب کے 2 باب کی 5ویں آیت میں اس کو باغ کہا گیا ہے. اور میں سوچتا ہوں کہ یہ جب ادب میں استعمال ہوا تو یہ بنیادی طور پر فارسی عمرہ اور فارسی بادشاہوں کے لیے جو باغ باغیچے تیار کیے جاتے تھے پھر ان کو باڑ لگا دی جاتی تھی کہ ہر کوئی شخص اس میں نہ آئے. اور وہ شاہی باغیچہ کہلاتا تھا. اس خاص شاہی باغیچے کو لفظ فردوس سے ادا کیا جاتا تھا ادب میں. اور چونکہ وہ خاص تھا اور خاص لوگوں کے لیے تھا اور خاص لوگوں کے لیے محفوظ تھا, خاص لوگوں کے لیے اس کی تیاری تھی, خاص لوگوں کے لیے اس کا ماحول تھا, تو اس ساری چیزوں کو لے کر تو بائبل کے مصنفین نے اور جتنے بھی ابراہیمی مذاہب ہیں انہوں نے اس لفظ کو اپنے ایمان کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا کہ یہ ایک ایسا باغ ہے جس کا ایک خاص ماحول ہے, جس کی آرائش مخصوص ہے اور مخصوص لوگوں کے لیے ہے اور باردار ہے. ہر کوئی شخص جا آ نہیں سکتا, اس کے لیے ایک کوالیفیکیشن ہے کہ وہ شاہی خاندان کا ہو, خاص شخص ہو, وہ اس میں جا سکتا تھا. اب جب اس تفہیم کو لے کر مسیحی ایمان میں اس لفظ کا استعمال ہوا تو اس کے لیے 2 لفظ بڑے کمال کے استعمال ہوئے ہیں. اور ایک تو اس کو باغ عدن کے لیے بھی استعمال کیا گیا. فردوس لفظ جو ہے جب باغ کے طور پر استعمال ہوا تو عدن کا جو باغ تھا جہاں ہر چیز آدم اور حوا کے ماحول کے لیے بنائی گئی تھی اور وہ ان کے لیے جنت سے کم مقام نہیں تھا, جس کو پھر ابلیس نے خراب کیا. ابلیس نے سوچوں کو خراب کیا اور وہ ماحول خراب ہوا. پھر اسی باغ کے لیے حزقیل کی کتاب کے 31ویں باب میں 8ویں اور 9ویں آیت میں باغ خدا کہا گیا. اسی عدن کے باغ کو جو باغ عدن تھا اسی کو باغ خدا بھی کہا گیا. اور باغ خدا دراصل وہ فردوس ہی ہے. ٹھیک ہے. اب جب ہم اس کو مزید دیکھتے ہیں تو 2 کرنتھیوں 12واں باب اور اس کی 4تھی آیت, اس میں پولس رسول اس طرح سے رقم کرتے ہیں, میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں کہ 14 برس ہوئے کہ وہ یک تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا. نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ بدن سمیت, نہ یہ معلوم ہے کہ بغیر بدن کے, یہ خدا کو معلوم ہے. یک فردوس میں پہنچ کر ایسی باتیں سنی جو کہنے کی نہیں. فردوس میں پہنچ کر اور وہ تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا, اور پھر تیسرے آسمان تک جب اٹھا لیا گیا تو اس نے فردوس میں پہنچ کر کچھ چیزیں دیکھی ہیں. تو گویا کہ فردوس کی نشاندہی جو پولس رسول اس رویا کو حوالہ بنا کر ذکر کرتے ہیں, ان کے خیال میں فردوس جو ہے وہ تیسرے آسمان پر ہے. تو فردوس وہ جگہ ہے جو خدا کا باغ ہے, خدا کی حضوری ہے, خدا کی موجودگی ہے, ایمانداروں کے رہنے کی جگہ ہے. تو یہ دراصل جو بائبل مقدس میں اس کا ذکر آیا ہے وہ تو دراصل اسی پیرائی میں آیا ہے کہ باغ عدن اوریجنلی جو کہ سمبولک تھا
جو اس زمین پر ہمیں عدن تو آج بھی زمین پر ہے. عراق ایران کی آپ جغرافیکل سیٹنگ میں جائیں تو عدن کا باغ تو عدن کا مقام تو آج بھی ہے صحیح. لیکن وہ زمین پر تھا. تو یہ زمینی عدن جو ہے جس کو بعد میں حزقیل نبی نے باغ خدا بھی کہا, تو اٹ واز سمبولک. اوریجنل جو عدن ہے, اوریجنل جو فردوس ہے, اوریجنل جو وہ پلیس ہے جہاں پر ایمانداروں نے ہمیشہ کی زندگی گزارنی ہے, اس کے بارے میں پولس رسول یہ بات کہتا ہے کہ وہ آسمان پر ہے. اور اس شخص نے جس نے رویا میں آسمان پر اٹھا لیا گیا, اس نے جا کر فردوس میں جگہ, تو وہ فردوس جو ہے وہ آسمان پر ہے. اور اس فردوس میں جانے کے لیے بھی آپ کو ایک مخصوص حالت, مخصوص رشتہ خدا کے ساتھ بنانے کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک. ویسے بڑی تفصیل سے آپ نے اس کی ادبی وضاحت بھی کی ہے اور باقی چیزیں بھی اس سے ریلیٹڈ بیان کی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ جنت الفردوس کا قیام دراصل کب عمل میں آیا؟ آپ کے خیال میں کیا آپ اس کے متعلق کہیں گے, یا کلام مقدس کیا ہمیں بتاتے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ جب خدا نے کائنات کو خلق کیا, جی, جو پیدائش کی کتاب میں ہمیں اکاؤنٹ ملتا ہے, اس کا بیان ملتا ہے, جو نیریٹو ملتا ہے, اس میں تو خدا نے جب بھی تخلیق کے فیزز مکمل کیے, آسمان اور زمین کو بنایا, سیارے بنائے, چاند بنایا, پھر سمندر بنائے, پھر پرندے چرندے بنائے, باغات لگائے, انسان بنایا, ہر دفعہ خدا نے کہا اچھا ہے. پھر لاسٹ میں اس نے کہا بہت اچھا ہے جب آدم اور حوا کو بنایا. جی, انسان. تو جب سب اچھا تھا تو برائی کا تو کانسیپٹ ہی نہیں تھا. ٹھیک. تو جب برائی نہیں تھی تو پھر سب جنت ہی تھا, سب پیسفل ماحول تھا, سب ایسا ماحول تھا جس میں خدا کی رضا عمل میں آتی تھی, سب ایسا ماحول تھا جس میں خدا کی موجودگی عمل میں آتی تھی, اور جو لوگ وہاں موجود تھے اس کی عمل میں رہتے تھے. لیکن جنت کا جو بیان ہے وہ اس وقت ملتا ہے کہ اس نے پھر جنت کو اس وقت مخصوص کر دیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بغاوت نہیں کی. تو وہ ایک ماحول میں سے نکل گئے. تو جب دوزخ بنی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بغاوت کی, تو جنت کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. باقی جو ماحول تھا وہ جنت کا تھا, جو اس میں سے نکل گئے وہ دوزخ میں ہے. جب دوزخ کلیئر ہوئی تو جنت بھی واضح ہو گئی. ٹھیک. تو اصل میں جنت تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کے محبوب اور خدا کے مقبول ہیں. ٹھیک. مجھے بھائی صاحب ایک چیز اور بتائیے, آپ جنت کے ماحول کو اور اس چیز کو آپ پہلے بھی آپ نے پچھلے سوال میں بھی بیان کیا, مجھے یہ بتائیے کہ وہاں کی فیملی لائف یا وہاں کا ماحول کیسا, آپ بائبل مقدس کے ریفرنس سے یا ویسے بھی آپ کی کافی اسٹڈی ہے اس پہ, تو آپ کیا سوچتے ہیں کیسا ماحول ہوگا, کیسی فیملی لائف ہوگی وہاں پہ, کیا ہے؟ دیکھو فیملی لائف کا جو تصور ہے, میں نے پچھلی کسی پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ جب ہم لفظ فیملی کا استعمال کرتے ہیں نا, جو لفظ بولتے ہیں فیملی یا خاندان, جی, تو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کسی میں کہ جو خاندان ہے دو طرح سے بائبل مقدس سے بیان ہوا ہے. ایک خاندان تو ہمارا فزیکل خاندان ہے جس میں خونی رشتے ہیں, ٹھیک ہے, بایولوجیکل خاندان, بایولوجیکل ٹھیک خاندان, ہے, جس کو ہم مٹیریل فیملی کہتے ہیں. صحیح. پھر ایک خاندان ہمارا جو ہے وہ ایمانی ہے, روحانی ہے, صحیح, جس میں جسمانیت کا, خون کا, بایولوجیکل پروسیسز کا کوئی عمل نہیں ہے. وہ ایمان کا جو فعل ہے وہ خدا کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو دراصل جو ایمانی فیملی ہے وہ خدا کی فیملی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب اگر تو ہم فیملی ماحول کا ذکر کریں جنت میں اور فردوس میں, تو خدا کی فیملی تو وہاں موجود ہے, جو ایماندار لوگ ہیں, جو ایمان میں قائم ہیں, جو خدا کی مقبول ہیں, جو اس کے ایمان میں پیوست ہیں, جنہوں نے اپنی زندگی اس زمین پر رہتے ہوئے اس کی تابعداری میں, اس کی فرمانبرداری میں, اس کی رضا میں گزاری ہے, اس کے خاندان کے لوگ ہوتے ہوئے, اس کے ساتھ اپنا ایک رشتہ رکھتے ہوئے, اس کی عزت بھی کی, اس کی تعظیم بھی کی, اس کے مرضی کے مطابق زندگی بسر کی. تو وہ ایک روحانی اور ایمانی فیملی تو وہاں موجود ہے. لیکن اگر آپ کی مراد جسمانی فیملی سے ہے تو جسم کے رشتے جسم تک ہیں. جب تک اس جسم میں ہے یہ جسم کے رشتے ہیں, جس کو خونی رشتے کہہ لیں, بایولوجیکل رشتے کہہ لیں, یہ رشتے وہاں نہیں ہیں. اور اس بات کو بڑا کلیئرلی یسوع مسیح نے کہہ دیا تھا جب خدا یسوع مسیح کے سامنے ایک سوال آیا کہ ایک شخص تھا, اس نے کسی عورت سے شادی کی اور اس عورت کا شوہر مر گیا. اس عورت نے
اس کے دوسرے بھائی سے شادی کی، پھر وہ بھی مر گیا، پھر کرتے کراتے اس بھائی کے، اس آدمی کے 7 بھائی تھے، اس عورت نے ان 7 کے ساتھ شادی کی اور فائنلی وہ 7 کے 7 مر گئے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ آخرت کے دن آگے جا کر وہ عورت کس کی بیوی ہوگی، کیونکہ 7 کے ساتھ اس کا نکاح ہوا۔ تو یسوع نے کہا کہ وہاں بیاہ شادی نہیں ہوں گے۔ صحیح۔ تو گویا کہ یہ جسمانی رشتے جو ہیں یہ وہاں نہیں ہوں گے، اور یہ بیاہ شادی کا وہاں سب فرشتوں کی مانند ہوں گے، اور فرشتوں میں بیاہ شادیاں نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ وہاں ایمانی رشتے ہوں گے، جسمانی رشتے نہیں ہوں گے۔ اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہاں جو میری بیوی ہے بہت اچھی ہے تو وہاں بھی میری یہی بیوی ہونی چاہیے اور وہی ہوگی، تو میں ایماندار ہوں تو میری بیوی بھی ایماندار ہے، تو ہم دونوں وہاں ہوں گے، جنت میں ہوں گے۔ وہ وہاں تو ہوں گے لیکن میاں بیوی کے طور پر نہیں ہوں گے، ہم ایمان کے طور پر ہوں گے، کیونکہ زمین پر رہتے ہوئے بھی وہ ہم ایمان ہے۔ تو ایمانی رشتے ازل ابد تک رہیں گے، ایمانی رشتے ختم ہونے والے نہیں ہیں، لیکن ایمانی رشتے ختم ہونے والے نہیں ہیں، لیکن جسمانی رشتے صرف جسم تک ہیں۔ جب جسم ختم ہوگا تو جسمانی رشتے بھی ختم ہو جائیں گے، اور وہ جنت جس کو ہم کہہ رہے ہیں، جس کو فردوس کہہ رہے ہیں، اس میں یہ مٹیریل لائف نہیں ہوگی، وہاں پر ایک روحانی اور ایمانی ماحول ہوگا، لوگ فرشتوں کی مانند ہوں گے، وہاں بیاہ شادی نہیں ہوں گے۔ اگر فیملی کا ذکر کرتے ہیں تو پھر بچوں کا ذکر بھی ہوگا، رشتہ داروں کا ذکر بھی ہوگا۔ وہاں پر کوئی بچے نہیں ہوں گے، وہاں کوئی رشتے ناتے نہیں ہوں گے، صرف ایک ہی رشتہ ہوگا، ایماندار کا اور خدا کا۔ ایک خدا ہے، باقی سب ایماندار ہے، اور ایمان کے رشتے میں خدا کے ساتھ سب جڑے ہوں گے، اور اس کے علاوہ تیسرا رشتہ کوئی نہیں ہوگا۔ صحیح صحیح، یعنی فیملی لائف جو ہے وہ صرف خدا سے رشتہ ہے، روحانی رشتہ ہے، روحانی رشتہ ہوگا، کوئی فزیکل اور بایولوجیکل جو ریلیشن شپ ہے وہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھائی صاحب آپ مجھے اس سارے ماحول، اور جیسے آپ نے آرائش اور تزئین اور آرائش کا اس کا ذکر کیا، میں اس کے متعلق تھوڑی ڈیٹیل جاننا چاہوں گی کہ کیا ہے، اور مزید آپ کیا سوچتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب میں بھی کچھ آئندہ کے حوالے سے اور نئے یروشلم یا نئی جگہ جہاں ایمانداروں نے رہنا ہے اس کی کچھ تفصیل بیان کی گئی ہے، تو آپ کیا سوچتے ہیں، کیا وہ اس سے ریلیٹڈ ہے؟ جنت کے ماحول کو لے کر تو کچھ مٹیریل چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ جی، اس میں ہے مثال کے طور پر ایک حوالہ جس کو تشبیہاً غزل و غزلات کی کتاب میں استعمال ہوا ہے، جہاں پر مکفل باغیچے کی میں ذکر کر رہا تھا، گو کہ وہ یہ لفظ جو ہے وہ اپنی پیاری زوجہ کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ غزل و غزلات 4 باب اس کی 12ویں آیت میں وہ یہ مکفل باغیچہ اپنی پیاری بیوی کو، زوجہ کو کہہ رہا ہے، یہاں پر تشبیہ کے طور پر۔ لیکن اس مکفل باغیچے میں پھر وہ چیزیں جو گنتا ہے وہ ساری علامتی اور استعارن استعمال کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کہتا ہے کہ تیرے باغ کے پودے لذیذ میوے دار انار ہیں، مہندی اور سنبل بھی ہیں، جٹا ماسی اور زعفران، بید، مشک اور دار چینی اور لبنان کے تمام درخت، مر اور عود اور ہر طرح کی خوشبو، یہ ساری چیزیں۔ اور اس کے بعد اگر میں مکاشفہ کتاب کا ایک ریفرنس یہاں پر پڑھ دوں اپنے ناظرین کے لیے، مکاشفہ کتاب کا 22واں باب اور اس کی پہلی 5 آیات میں بہت مفصل اس میں ذکر ہوا ہے، لیکن میں کچھ آیتیں پڑھ دیتا ہوں اس میں سے۔ مکاشفہ کتاب اس کا 22واں باب اور اس کی پہلی آیت، پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور برے کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا، اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا، اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی اور پھر لعنت نہ ہوگی۔ اور پھر اگلی آیت میں لکھا ہے، اور خدا اور برے کا تخت اس شہر میں ہوگا اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے، اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا، اور پھر رات نہ ہوگی اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، اور خداوند خدا ان کو روشن کرے گا اور وہ ابدالآباد بادشاہی کریں گے۔ یہ سارا ماحول ہے جس میں کچھ ایسی باتوں کا تذکرہ ہے جو کہ مٹیریل ہے، جیسے پھل ہے جو پھل ہم محسوس کرتے ہیں، جیسے اس میں پتوں کا ذکر ہے۔ پھر اس میں جو ہم نے غزل و غزلات کی کتاب میں سے کچھ آیتیں پڑھی ہیں، اس میں بید، مشک ہے، دار چینی ہے، لبنان ہے،
مر ہے، عود ہے اور سنبل ہے، میوہ دار انار ہے، یہ ساری چیزیں میٹیریل فروٹس ہیں، میٹیریل چیزیں ہیں. جی. لیکن وہاں پر جہاں پر یہ جسمانیت نہیں ہوگی، یہ مادی جسم وہاں نہیں ہوگا، وہاں پر تو گلوریفائڈ باڈیز ہوں گی. میں نے پچھلے پروگرام میں اس کی وضاحت بھی کی تھی کہ وہاں پر جو لوگ جائیں گے وہ اس جسمانی جسم کے ساتھ نہیں جائیں گے، گلوریفائڈ باڈی کے ساتھ جائیں گے. اور گلوریفائڈ باڈی کو اس طرح کی ان چیزوں کی، مادی چیزوں کی ضرورت مطلق نہیں ہے. لیکن ان چیزوں کا استعمال ذکر کر کے کلام مقدس کے مصنف نے ایک خاص ماحول دیا ہے جس میں اطمینان کی بات ہے، مکمل اطمینان کی بات ہے، پھر مکمل خوشی کی بات ہے، پھر اس میں مکمل خدمت کی روح کی بات ہے کہ ایک ہی شخص ہوگا جس کی تمام لوگ خدمت کر رہے ہوں گے. ہر کوئی اپنے اپنے نظریے سے خدمت نہیں کر رہا ہوگا لیکن شعوری طور پر کر رہے ہوں گے. ایسا نہیں کہ ان کے اوپر کوئی ڈیوائس سیٹ کر دی گئی ہے. اچھا، صحیح. شعور ہوگا ان کو، عقل میں ہوں گے وہ، فہم میں ہوں گے وہ، اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ وہ اس کی عبادت کر رہے ہوں گے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ان کے پاس عقل نہیں ہوگی، ان کے پاس سب کچھ ہوگا. وہ فہم کے ساتھ، عقل کے ساتھ، سوچ کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ، پورے ہوش و حواس کے ساتھ اس کی عبادت اور اس کی پرستش کریں گے اور اسی ایمان کا اظہار کریں گے جس ایمان میں وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے تھے. تو یگانگت ہے، کامل مالک ہے، کامل جلال ہے، کیونکہ روشنی کی ضرورت نہیں رہے گی. اس روشنی کی ضرورت اس جسمانی جسم کو ہے، بالکل. اس خوراک کی ضرورت اس جسمانی جسم کو ہے، ان میوہ دار پودوں کی ضرورت اس جسمانی جسم کو ہے. وہ جو وہاں جلالی جسم ہوگا وہ اس کو ان مادی چیزوں کی، مادی پھلوں کی اور ان مادی روشنی کی ضرورت نہ ہوگی مطلقاً. وہاں پر خدا کا جلال ہی اتنا ہوگا کہ وہاں پر نہ رات ہوگی اور نہ تاریکی ہوگی. تو یہ ساری چیزیں وہاں ہیں. تو آسمان، میں ذکر کر رہا تھا اس کا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ فردوس کا مقام ہم نے تو آسمان کو ٹھہرایا ہے، جو کہ رویا میں پالوس رسول نے ذکر کیا کرنتیوں خط میں. تو آسمان پر پودے اگنے کا کوئی جگہ نہیں ہے. صحیح. لیکن یہ ضرور ہے کہ آسمان اگر فردوس ہے تو آسمان ہی فردوس ہے. تو آسمان جو ہے وہ ایک عالی مقام ہے. صحیح. آسمان جو ہے ایک پاک مقام ہے. تو یہ ساری صفتیں ہیں اس فردوس کی. جو آسمان کی صفتیں ہیں وہ فردوس کی صفتیں ہیں. اور آسمان کے بارے میں بائبل مقدس میں ذکر آیا یسایہ 57 باب کی 15ویں آیت میں کہ آسمان عالی مقام ہے، پھر آسمان پاک مقام ہے، آسمان خوشی کا مقام ہے، آسمان میں دکھ نہیں ہے، آسمان میں بھوک اور پیاس نہیں ہے، آسمان میں رات نہیں ہوتی، آسمان میں روشنی کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو آسمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یہ ساری باتیں دراصل فردوس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ٹھیک. یہ دراصل فردوس کو ریپرزینٹ. تو یہ فردوس ایک عالی مقام ہے، فردوس ایک پاک مقام ہے، فردوس خوشی کا مقام ہے، فردوس میں دکھ نہیں ہے، فردوس میں بھوک نہیں ہے، پیاس نہیں ہے، فردوس میں روشنی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہاں اندھیرا نہیں ہوگا، رات نہیں ہوگی. تو یہ سارا ماحول جو ہے مکاشفہ کتاب میں ذکر ہوا. یہ ساری باتیں تقریباً 8-10 باتیں ہیں جو اس ماحول کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. لیکن لوگ سب خدا کی حضوری کو انجوائے کریں گے، شادی کو انجوائے نہیں کریں گے. وہاں پر ایسا کچھ نہیں ملے گا. وہاں پر جو لوگ جائیں گے وہ خدا کے ایمان میں، خدا کی روح میں قائم ہو کر فرشتوں کی مانند وہاں ہوں گے. صحیح. جہاں پر شادی اور اس مٹیریل لائف کا تصور موجود نہیں ہے. تو بائبل مقدس اس کے بارے میں بالکل کلیئر ہے ٹھیک کہ وہاں پر ایک روحانی اور جلالی ماحول ہوگا. وہاں پر لوگ اس اطمینان کو محسوس کریں گے، اس خوشی کو محسوس کریں گے جو خدا کی حضوری میں ایمانداروں کو محسوس ہوتی اور تجربے میں آتی ہے. صحیح. تو اس طرح کا ماحول ہے سارا وہاں پر. لیکن بیاہ شادی اور کوئی مٹیریل لائف، کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ وہاں پہ شاید کچھ لوگ سوچتے ہیں اس حوالے سے بہت مطلب ان کو آسائش یہ دستیاب ہوگی، کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں اس حوالے سے بہت. لیکن بائبل مقدس اس کے بارے میں بالکل اس بات کو بڑا کلیئر کرتی ہے کہ جن لوگوں کو فردوس میں اور جنت میں جانے کا موقع ملے گا جی وہ اس مادی دنیا کی خواہشات سے مبرہ ہوں گے. پھر ان کے پاس ایک ہی خواہش ہوگی کہ وہ بغیر آرام لیے دن رات خدا کی حضور میں اس کی عبادت کریں گے. اور اس کا ذکر مکاشفہ کتاب کے 7ویں باب میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ بغیر آرام لیے دن رات خدا کی عبادت کرتے ہیں. صرف ایک ہی کام ہوگا اور کوئی کام نہیں ہوگا. ٹھیک. اچھا بھائی صاحب، سوال میرا یہ ہے کہ جنت الفردوس میں جانے کا طریقہ کار دراصل کیا ہے؟ کیا کرنا چاہیے کہ انسان جنت میں جا سکے، یا کوئی بھی کیسے کوالیفائی کر سکتا ہے؟ دیکھو، جنت کا کانسیپٹ ایک ایسا تصور ہے انسانی زندگی میں کہ ہر شخص
فردوس میں جانے کی خواہش کرتا ہے، لیکن شاید اس کے لیے وہ اس طرح سے نہ سوچتا ہے اور نہ عمل کرتا ہے. اور میں سوچتا ہوں کہ جنت اور فردوس میں جانے کے لیے شاید نیک اعمال کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک ایمان کی اشد ضرورت ہے. اور وہ ایمان جو یسوع مسیح میں ہے، جو میرا عقیدہ ہے، جو بائبل مقدس کا تصور ہے، وہ یہ ہے کہ بغیر مسیح کے کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا. صحیح. اور باپ جو ہے وہ اگر آسمان پر ہے اور فردوس اگر آسمان پر ہے تو آسمان پر کوئی نہیں چلا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا. اور وہ اب ان لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے جو اس کے ایمان میں ہے. وہ اس نے کہا آسمان پر جانے سے پہلے یوحنا کے 14 باب میں تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو. میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں اور پھر آ کر تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا. وہ لے جائے گا، خود کوئی نہیں جا سکتا، اور وہ لے جائے گا ان کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. اگر آپ وہ صلیب پر لٹکے ہوئے اس ڈاکو کو دیکھیں، وہ ڈاکو تھا، لیکن اس نے صلیب پر لٹکے ہوئے اپنے ایمان کا اظہار یسوع مسیح کے ساتھ کیا. اگر آپ اس کی گفتگو کو سنیں تو اس ڈاکو کے بیانات میں کچھ ایسے الفاظ ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ یسوع مسیح کو کیا مان رہا ہے. اور اس نے کہا، جب دوسرے ڈاکو سے بات کی تو اس نے کہا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ تو اس نے یسوع مسیح کو اپنا خدا مان لیا. پھر اس نے کہا ہم تو اپنے گناہوں کا بدلہ پا رہے ہیں، اس نے کوئی ایسا بے جا کام نہیں کیا، تو گویا اس نے یسوع مسیح کو بے گناہ مان لیا. پھر اس نے یسوع مسیح سے کہا جب تو اپنی بادشاہی میں آئے، تو اس نے یسوع کو اپنا بادشاہ مان لیا، خدا مان لیا، بادشاہ مان لیا، اس کی بے گناہی اور پاکیزگی کا اعتراف کر لیا اور اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کر لیا. جس کے نتیجے میں یسوع مسیح نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، تو فردوس میں ہوگا اور آج ہی ہوگا. تو اس میں کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ تو اس دن مرا نہیں تھا کیونکہ اس کی ٹانگیں توڑ دی گئی تھی، لیکن فردوس کی جو حالت ہے، کچھ لوگ پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا فردوس جگہ ہے یا کہ حالت ہے؟ فردوس حالت ہے پہلے، اور جو اس حالت میں ہوتے ہیں، فردوسی حالت میں ہوتے ہیں، وہ فردوس میں جاتے ہیں. اور فردوسی حالت ایمانی حالت ہے. جو ایمان میں ہوتے ہیں وہ فردوسی حالت میں ہوتے ہیں. صحیح. لیکن پھر وہی ایماندار جو ہے وہ فردوس میں چلے جاتے ہیں، جو کہ آسمانی مقام ہے. تو فردوس حالت بھی ہے اور فردوس مقام بھی ہے. تو وہ اس حالت میں تو چلا گیا ایمان لا کر، کیونکہ وہ ایمان میں قائم ہو گیا، اور پھر اس ایمان میں رہتے ہوئے، اس حالت میں رہتے ہوئے خدا یسوع مسیح کے وعدے کے مطابق پھر وہ اس جگہ پر پہنچ گیا. ٹھیک بھائی صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ نے یہ بات بتائی کہ کیسے کوالیفائی اس حالت کے لیے کیا جا سکتا ہے. گویا کہ فردوس میں وہی جا سکیں گے جو دراصل خدا کے ساتھ اور یسوع مسیح کے ساتھ جن کا رشتہ یا جو بہت مطلب کہہ لیں کہ کلوزلی اس کے ساتھ وابستہ ہیں، اور اسی وابستگی میں وہ ان کو جنت الفردوس میں پہنچائے گا. بہت بہت شکریہ بھائی صاحب، آپ نے بہت ان 3-4 سوالوں میں کافی وضاحت آپ نے جنت الفردوس کے حوالے سے جو مسیحی کانسیپٹ ہے اور جو بائبل مقدس اور جو کلام ہمیں پیش کرتا ہے اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے کھل کر اس کو واضح کیا. میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس ساری چیز کو بڑے اچھے طریقے سے واضح کیا، اور میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آج نئے طریقے سے اور اچھے طریقے سے آپ نے سیکھی ہوں گی، سمجھی ہوں گی. اور مجھے بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو فردوس کے حوالے سے پہلے اتنی اچھی طرح سے واقفیت نہیں تھی جتنے اچھا آج پادری صاحب نے سمجھایا. سو ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. میں آپ سے اجازت چاہوں گی پادری صاحب کو، اور مجھے آپ اس پروگرام سے اجازت دیجیے. اور اگر آپ کا کوئی سوال یا کوئی کامنٹس ہیں تو آپ ضرور ہمیں پروگرام کے حوالے سے کیجیے. تھینک یو ویری مچ. پروگرام سے اجازت دیجیے. پروگرام کی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے.